بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو۔ ناخن کاٹ کر گھر میں مت پھینکیں، اس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ روزانہ چیری کھانے سے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانے سے قبل ایک سیب کھا لیا کرو، دماغی کمزوری دور ہوگی اور یادداشت تیز ہو جائے گی۔ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہو تو انجیر کھاؤ۔ ہلدی بوڑھا چہرہ جوان کر دیتی ہے۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ دھو ڈالیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، سبز چائے میں لہسن ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت ابھر آئے گی۔ سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے رات کو نیند میں خراٹے نہیں آتے۔ گردن پر تیل کی مالش کرو، سستی دور ہو جاتی ہے۔ پٹھوں کے کچاؤ اور درد کے لیے ایک کھانے کا چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ حصے پر مالش کریں۔ ناظرین، چاول کم کھائیں، دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو زیرے کے پانی سے کلیاں کریں، دانتوں کا گوشت خود باہر نکل آئے گا۔ نہار منہ انگور کھاؤ، معدے کی سوزش ختم ہوگی۔ معدے میں گرمی ہو تو گنے کے رس میں پودینے کا شربت ملا کر پینے سے معدہ سارا دن ٹھنڈا رہے گا۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ زبان بدن کا واحد وہ حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بھنے ہوئے چنے کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ گرم پانی کے استعمال سے گھٹنوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فریج میں رکھے چاول بار بار مت کھائیں، معدے میں درد اور ڈائیریا ہو سکتا ہے۔ جس کو خوراک اچھی طرح ہضم نہ ہوتی ہو، گیس تنگ کرتی ہو، اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے پہلے یا مکیتو 11 بار پڑھے۔ ناظرین، تربوز کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ تربوز خون بنانے میں مدد کرتا ہے۔ عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو کدو کی سبزی استعمال کرے۔ امرود ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے ایک چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ ایک ہفتہ کچا پیاز استعمال کرو، پیٹ کے کیڑوں سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، قوت با میں اضافہ کرنا ہے تو پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھو۔ روزانہ 10 گلاس پانی کے پیو، کبھی بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ ناظرین، سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ صحت ہمیشہ اچھی رکھنی ہے تو چاول کے بعد پانی نہ پیو۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔
روزانہ صرف 10 منٹ پڑھ لینے سے سٹریس دور ہوگی، دل کی دھڑکن نارمل رہے گی، سب سے بڑھ کر آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، ڈپریشن کے مریضوں میں پایا جانے والا سب سے عام اور بڑا مسئلہ بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند نہ آنا، جلدی جاگ جانا یا نیند کم آنا۔ حیض کے درد میں اناردانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراہمی نہیں ہو سکتی۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ شام کے وقت پیاز مت کھاؤ ورنہ آپ کو بواسیر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، قبض کا مسئلہ ہو تو سیب کو چھلکے سمیت کھانا چاہیے۔ کھانے سے قبل ایک سیب کھانے کی عادت بنا لیں تو زندگی بھر قبض نہیں ہوگی۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو جگر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، لوبیے کے دانے کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کی روٹی چہرے کی جھریاں ختم کرتی ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ اکثر غمگین رہتے ہیں۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے۔ ناظرین کرام، شام کو دہی کھانے والوں کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینا کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ انگور دماغ کی ذہانت میں اضافہ کرتے ہیں اور دماغ کو تیز کرتے ہیں۔ بال گیلے ہوں تو کنگھا کرنے سے گریز کریں، اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ ایک گلاس نمکول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگتے۔ بالوں میں خشکی ہو تو شیمپو میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ کچا دودھ پینے سے آپ کا رنگ کبھی سانولا نہیں ہوگا۔ سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھاؤ۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھنا ہے تو خود موبائل سے دور رہو۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ ناظرین، پیٹ کی گیس زیادہ نکل رہی ہو تو چاکلیٹ کھا لو، گیس نکلنا کم ہو جائے گی۔ کالا نمک سفید نمک کی جگہ زیادہ صحت بخش ہوتا ہے۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیمو اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ رات کے وقت چائے استعمال کرنا چھوڑ دو ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔
اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھ میں کچرا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ بھیڑ کا گوشت کھانے سے ہاضمہ بہترین ہوتا ہے۔ منہ کے جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھایا کرو۔ معدے کی تیزابیت میں اچار کھانے سے گریز کریں۔ ناظرین، نظر کی کمزوری اور خرابی کے لیے بادام 50 گرام، سونف 50 گرام، مصری 50 گرام اور سفید مرچ 50 گرام تمام چیزوں کو باریک پیس کر 1 چائے والا چمچ صبح و شام استعمال کریں۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ سونف کا استعمال کرے۔ ناظرین، اگر بار بار پیشاب کی تنگی ہو تو تھوڑے سے بھنے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لو، پیشاب کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں بدن کمزور کر دیتی ہیں۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ 3 مہینے بعد بالوں کی نوک کاٹیں، اس سے بالوں کی نشوونما تیز ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں لگتی۔ دمے کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دمے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔